میں تو کہی دسا بیٹا جی میاں صاحب کی جو فنکاروں سے محبت ہے اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھا پاکستان کا بہت بڑا کامیڈین رنگیلا, اللہ انہوں نے نگری کی رحمت کرے, وہ بیمار ہوئے, میاں صاحب نے 2 مہینے شریف میڈیکل چ رکھیا انہوں نے, ٹھیک ہے جی, اور 2 بندے سر تے کھڑوتے ہوں سن, ایک بندہ میڈیسن لے کے آندا سی, ایک بندہ آن جان والے چائے پانی پہنچتا سی, ہیں جی مکمل علاج کرایا. ارے کیا بات, یہ ہوتا ہے لیڈر. حالانکہ ادو سعودی عرب سن, جلا وطنی کٹتے پے سن, مگر عوام تو غافل نہیں سن. خان صاحب آپ کا بھی میری دعا ہے آپ کا بھی علاج ادھر سے ہاں یعنی اگر اچھی بات نہیں فنکاروں کا وہ علاج کراتے ہیں, آپ کا علاج کیوں نہ ہو. میرا علاج تو ہی پائے گئے ویسے حالی تے میں پنگڑے پانے نے, حد ہو گئی, الیکشن جتانے. کوشش تو میری یہ ہے کہ آپ کا علاج یہیں سے ہو جائے, لیکن اگر یہ ناقابل علاج ہوا تو پھر آپ کو وہاں بھیجیں گے. اچھا جی فیصل بھائی, میاں صاحب کے آنے سے معیشت بہتر ہو جائے گی؟ جی انشاءاللہ. کیا یہ بھی پرسیپشن ہے؟ نہیں, یہ بالکل پرسیپشن نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ صرف میں ایک مسلم لیگ نون کا یہاں کارکن بیٹھا ہوں, اس وجہ سے میرے خیال میں کہ ایک عام آدمی بھی یہی سوچتا ہے. ٹھیک ہے. آج جب آپ کہتے ہیں نا یہ جب یہ ترانہ گاتے ہیں مورا لاؤ, آپ یقین جانیں گے کہ ایک عام آدمی اٹھ کے جھومتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ایک پرسیپشن ہے کہ مسلم لیگ نون ایک میڈل لوور کلاس کے لیے ہے. اگر یہ پرسیپشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس کے مطلب ہماری جو میجورٹی پاکستانی یہی ہے, اور ایک عام پاکستانی کو بہت زیادہ امید ہے. آپ یقین مانیں گے اکثر میں جب اپنے کیمپین کے لیے نکلتا ہوں, ہمارے جیسے بہت سے لوگوں کو شاید اپنے اوپر گمان ہوگا کہ ہمارا اپنا ووٹ ہے, لیکن کسی کا ووٹ نہیں ہے, ووٹ میاں نواز شریف کا ہے. یقین مانے میں گلی میں جاتا ہوں تو ایک عام آدمی بھی کہتا ہے کہ میاں نواز شریف آئے گا تو ملک بہتر ہوئے گا. آپ یقین مانیں کہ ایک امید ہے. دیکھیں نا کہ he has given پاکستان bigger projects. تو یہ کہنا صرف الفاظی چیزوں میں نہیں ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا, میں تو کہہ دوں گا کہ جی میاں صاحب کا یہ پرسیپشن ہے, یہ باقی ایسا ہوگا, لیکن فیکٹس کے اوپر, کیونکہ آپ کا ان سے تعلق ہے اس لیے آپ کہیں گے. جی میں فیکٹس کے اوپر بات کروں گا. ٹھیک ہے. اب تعلق دیکھیں, آپ کی بات بڑی ہو, دیکھیں میاں صاحب نے تقریر کی موتیوں کی طرح پروئی تھی, ادب کے پیمانے میں تھی, عزت تھی, ہیں جی, پیار تھا لوگوں کے لیے. ایک بھی ایسا الفاظ نہیں بولا کہ مخالف محسوس کرے کہ بھئی ان دے دل وچ کوئی عداوت ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ واقعی صحیح بات ہے کہ اس دفعہ ان کی جو سپیچ تھی وہ جیسے ہم کہتے ہیں ایک روایتی سپیچ ہوتی ہے لیڈرز کی کہ جی ہمارے سیاست میں یہ بڑا رواج ہے کہ بدلے لیے جاتے ہیں, اور لیکن اس بار ان کی سپیچ بہت ڈیفرنٹ تھی. یہ وہ سو پولائٹ, اور انہوں نے کوئی بدلے کی بات نہیں کی, صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں بات کی. آپ یقین جانیں گی جو آپ نے ابھی بات بولی ہے نا, میں اس ٹائم ایک پنڈال کے اندر تھا, اور کیونکہ میں اپنی عوام کے ساتھ تھا, آپ یقین جانیں گی کہ سامنے سکرینز لگی ہوئی تھی, میاں صاحب سپیچ کر رہے تھے, تو ہماری گردنیں ایسی تھی کہ ایک ایک الفاظ کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ what is he going to say. اور ایک کافی زیادہ ووٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میاں صاحب ایسی کی تیسی آپ حکم کریں, لیکن نو, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, نہ انہوں نے پہلے کبھی ایسی بات کی ہے نہ آج تک کی ہے, اور ٹی وی کے سامنے نہیں. ابھی تو آپ نے ان کی سپیچ سنی ہے نا, انہوں نے بند کمرے میں بھی ایسی کبھی چیز کو ترجیح نہیں دی. آپ یقین جانیں گے کہ ایک وہ وقت تھا جب 2016 17 15 میں جب ہماری حکومت تھی اور عمران خان صاحب جلسے کرتے تھے, اور اکثر جاتی عمرہ کے سامنے جلسے کرتے تھے. اکثر ایسا ہمیں پتہ چلا کہ جاتی عمرہ کے سامنے جی جلسہ کرنے لگے. اب ورکر تو ورکر ہوتا ہے. یا پہلی بار میں بات بتانے لگا ہوں, تو میں اور میرے والد صاحب ملک سیف صاحب بیٹھے, ہم نے کہا میاں صاحب اب اجازت دیں, ہم نے جو مرضی ہو جائے ہمارا حلقہ, ہم نے جلسہ نہیں کرنے دینا, ہمیں لگتا ہے کہ انتشار ہوگا, جلسے کیسے انتشار ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے بالکل نہیں روکنا, وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کریں گے, ان کو کوئی بھی نہیں روکے گا, پولیس کی بھی سیکیورٹی دیں تاکہ ایسا کوئی انتشار نہ ہو. شرارتی لوگ بہت ہوتے ہیں, یہ یقین مانے انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ یار گو ہیڈ ود اٹ, نو.